میرا ایک کوشچن ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لیس پریولیج لوگ ہوتے ہیں جو کہ وراثت کے حقدار نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی اپنی کوئی خاص انہیریٹنس ہوتی ہے، تو ان سے ایمپتھی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر کسی ایک کو وراثت مل رہی ہے اور اس کے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ جو وراثت کے حقدار تو نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا اپنا کوئی ایسا امید ہے کہ ان کو کہیں سے انہیریٹنس ملے گی، تو کیا ان کے ساتھ اسلام ہمیں کوئی دیتا ہے تعلیم کہ ہم ان کے ساتھ ایمپتھی کیسے کر سکتے ہیں؟ سعدیہ، میں چاہوں گی اس کا ہمیں آپ جواب دیجئے۔ جزاک اللہ استاذہ۔ جی بالکل، ہمیں اسلام جو ہے لا آف انہیریٹنس بتاتا ہے، جو کہ ایمپتھی اور آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا اور ان کی دل جوئی کرنے کا ایک بہت بہترین اگزامپل ہے۔ اور اس میں جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے قرآن سے۔ آپ دیکھیں کہ وراثت کی ڈویژن اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کا کوئی بہت پیارا یا لوڈ ون جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ اتنے دل گرفتہ ہوتے ہیں اس وقت اور غم سے نڈھال ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ وراثت جو ہے آپ کی ایک ڈیزائر بھی ہوتی ہے اور آپ کی ایک ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اس وقت وہاں پہ کچھ لوگوں کا موجود ہونا جو آپ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو انکمفرٹیبل کر دیتا ہے۔ اب اس وقت حقداروں کا وہاں پہ ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو وہاں پہ ہیں جن کو آپ زندگی میں 1 یا 2 بار ملے ہوں، یا آپ نے صرف ان کا نام سن رکھا ہو، اور اب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو وہ نعمت ملی ہے جس کا آپ نے سوچا نہیں تھا، یا وہ آپ کی ضرورت تھی اور آپ کی خواہش بھی تھی۔ وہ کاروبار جو آپ کے کسی بڑے نے فلرش کیا، اس کو سٹارٹ کیا، وہ آپ کو بغیر محنت کے مل گیا۔ وہ زیورات جو آپ نے نہیں خریدے تھے اور وہ آپ کو بغیر محنت کے آپ آج اس کے اونر بن گئے، اور وہ پراپرٹی جس میں آپ نے کچھ انویسٹ نہیں کیا تھا آج آپ کے ہاتھوں میں ہے بغیر محنت کے۔ اب یہ لوگ آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، دل میں محرومیوں اور محتاجیوں کا ایک احساس ہے، اور آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ مال اگر ان کو مل جاتا جو آج آپ کو ملا ہے تو ان کی کتنی پرابلمز جو تھیں وہ دور ہو جاتی۔ وہ فیس دے دیتے تاکہ بچے کا اسکول نہ چھڑانا پڑتا، وہ بیٹی کی شادی کے لیے کچھ مال اکٹھا کر لیتے، وہ اس بچے کا علاج کرا لیتے جو آج معذور ہے۔ تو یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے ان لوگوں کے لیے جو سوسائٹی میں ان محرومیوں کا شکار ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ نعمت آپ کو ملی ہے اور وہ حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور آپ انکمفرٹیبل ہیں۔ آپ سوچیں، آپ ان کے فٹ سٹیپس میں آ کے دیکھیں، آپ بھی ان کی جگہ ہو سکتے تھے اور وہ نعمت حاصل کر رہے ہوتے۔ تو اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، تھوڑی سی پازیٹیوٹی لے کے آئیں، اس ایموشن کو اپنے اندر پیدا کریں، ایمپتھی کریں، اور یہی دوسرے مسلمان سے ایک سچی خیر خواہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ یہی تو ہے، الدین والنصیحہ۔ اب یہ جو لیس پریویلیجڈ لوگ ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کی والدہ کی کوئی سہیلی ہو سکتی ہیں، آپ کے والد کے کوئی دوست ہو سکتے ہیں، وہ ملازم ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایک لمبا عرصہ گھر کے بزرگوں کے ساتھ گزارا، ان کی خدمت کی، اور آج وہ ایسی سٹیج پہ ہیں کہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ وہ اٹینڈنٹ ہو سکتے ہیں جنہوں نے بیماری میں رات دن وقت گزارا گھر کے بزرگوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کوئی دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا خیال کرنا ایک سچی خیر خواہی ہے۔ اب آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ اس میں چاہیں تو رنگ دے دیں، یا یہ ہے کہ کوئی کانوں کی بالیاں دے سکتے ہیں، کوئی جوڑا ہے، کوئی کیش ہے، کوئی رقم ہے، اس کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اتنا خوبصورت ہمارا دین ایک ایک چیز بتاتا ہے جس میں ایک انسان کا احساس کرتا ہے، رادر یہ کہ آپ انکمفرٹیبل ہوں۔ تو اس پازیٹیو ایموشن کو بہت خوبصورتی سے ہمارا دین ہینڈل کرنے سکھاتا ہے ہمیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی حدیث جو ہے وہ ضرور بتاؤں گی کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اعلیٰ اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے پہ، اور والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سچی خیر خواہی نصیب فرمائے۔